السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ دینی اور شرعی مسائل کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے، تو اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج بھی حاضری ہو گئی ہے۔ ہمارے پاس جو آپ نے دینی اور شرعی مسائل بھیجے ہیں تو ان کے جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی ہمارے پاس دو سوال بھیجے ہیں حافظ غلام مرتضیٰ صاحب نے ٹنڈو آدم سے۔ جی پہلا سوال یہ بھیجا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر عورت کو حیض آ جائے، یعنی مخصوص اس کے ایام آ جائیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ جب عورت کے روزے کی حالت میں مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو اب عورت کا روزہ ختم ہو گیا ہے، لہٰذا وہ عورت جو ہے اب کھا پی بھی سکتی ہے اور بعد کے اندر جب موقع ملے تو روزے کی قضا کرے گی۔ جی اسی طرح دوسرا مسئلہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت جب کرتے ہیں تو تلاوت کے درمیان جو ہے قرآن مجید کے اندر سجدے آتے ہیں، تو ان کے ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو سجدے ہیں وہ احناف کے نزدیک 14 سجدے ہیں، اور سجدے کا حکم یہ ہے کہ اس کو ادا کرنا واجب ہے۔ جب کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہو اور آیت سجدہ سے گزرے، یا جو ہے کوئی آدمی تلاوت سن رہا ہو، تو ان دونوں صورتوں کے اندر سامع پر بھی سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے اور تالی پر بھی سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے، یعنی جس نے تلاوت کی ہے۔ اب یہ کہ جب بھی پڑھے سجدہ ادا کر دے، تو جی اگر باوضو ہو تو جب بھی پڑھے تو وقت بھی مکروہ نہ ہو تو سجدہ تلاوت اسی وقت بھی ادا کر سکتا ہے، اور اگر اسی وقت ادا نہ کرے اور تاخیر سے ادا کر دے تو سجدہ تلاوت تاخیر سے بھی ادا کرنا جائز ہے، یعنی اسی وقت اگر ادا نہیں کر سکتا تو بعد میں بھی سجدہ تلاوت ادا کرنے کی اجازت ہے۔ باقی یہ کہ ان سجدوں کو ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں، تو جی جواب یہ ہے کہ آدمی اہتمام تو کرے کہ ان کے اندر زیادہ تاخیر نہ کرے، کیونکہ سجدہ تلاوت کی ادائیگی میں تاخیر اگر کرے گا تو یہ واجب کے اندر تاخیر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد کے اندر اس کو ادا کرنے کا موقع نہ ملے اور پھر آدمی جو ہے اس کی وجہ سے گناہ گار ہونے لگے، تو اس لیے زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال اگر تاخیر سے ادا کر لیا تو اس کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ جی ایک مسئلہ ہمارے پاس بھیجا ہے مولانا نعیم صاحب نے لاہور سے۔ جی وہ پوچھتے ہیں کہ جب آدمی تراویح پڑھ رہا ہو تو تراویح کے دوران جب 4 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں تو اس بیٹھنے کا حکم کیا ہے، اور پھر جو ہے آدمی جب بیٹھ جائے تو اس کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے، دعا پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ 4 تراویح کے بعد بیٹھنا جو ہے یہ بھی مستحب عمل ہے، اور اس کے اندر دعا پڑھنا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اصل کے اندر بات یہ ہے کہ ایک بار اس طرح ہوا کہ جب تراویح مکے والے لوگ پڑھتے تھے تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ 4 تراویح پڑھنے کے بعد وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر لیتے تھے، اور اہل مدینہ جو تھے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے کے اندر، تو پھر وہ 4 رکعت پڑھ لینے کے بعد جو ہے یا تو نوافل پڑھتے تھے اور یا جو ہے ذکر اذکار میں اتنی دیر مصروف رہتے تھے جتنی دیر کے اندر وہ 4 تراویح جسے ترویحہ کہتے ہیں پڑھ لیتے تھے۔ تو بہرحال یہ جو دعا پڑھنا ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان المالک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح،
اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ دعا جو ہے پڑھنا مستحب ہے، 4 تراویح کے بعد بیٹھنا بھی مستحب ہے اور یہ دعا پڑھنا بھی مستحب ہے۔ جی اسی طرح ایک مسئلہ پوچھا ہے قاری شوکت صاحب نے ضلع بکھر سے کہ صبح جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور صبح صادق ہوتی ہے تو بعض لوگ جو ہیں وہ سحرن پر روزہ بند نہیں کرتے، 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ بعد جو اذان دی جاتی ہے تو اس وقت تک وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جائے تو آدمی جو ہے کھانے پینے کو ترک کر دے، جو روزے کے منافی امور ہیں ان کو چھوڑ دے، اور جو آدمی کھاتا پیتا رہتا ہے تو اگر صبح صادق ہو گئی ہے، جب سحرن بجا ہے تو 1 منٹ 2 منٹ 1.5 منٹ بعد اگر یہ کھاتا پیتا رہا تو اب اس کا روزہ نہیں ہوا، اس کے ذمہ روزے کی قضا لازم ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے پوچھا ہے کہ افطار کے وقت جو ہے بعض لوگ سحرن بجنے کے ساتھ ہی روزہ افطار کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں بعد کے اندر یعنی جب اذان ہوتی ہے اس وقت روزہ جو ہے افطار کرتے ہیں، اور بعض لوگ روزہ افطار کرنے میں وہ سحرن جب بجتا ہے تو روزہ افطار کرتے ہیں، اور بعض سحرن نہیں بجاتے بلکہ اذان دیتے ہیں، تو اس کے اندر شرعی حکم کیا ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ شرعی حکم یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو اب روزہ افطار کرنا ہے۔ باقی جو سحرن ہے یہ ذرا مناسب لگتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سحرن ہے جب یہ بجایا جاتا ہے تو آدمی کو روزہ تو افطار کر لیتا ہے، پھر 10 منٹ کے وقفے سے یا 15 منٹ کے وقفے سے اذان ہوتی ہے، تو اس سے جو ہے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے، تو اس لیے اگر پہلے سحرن بجا دیا جائے اور بعد کے اندر اذان دے دی جائے تو یہ بھی درست ہے۔ بہرحال افطار کرنے کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ آدمی افطار اس وقت کرے جب اس بات کا یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو چکا ہوگا، اس وقت افطار کرنا درست ہے۔ اگر سورج غروب نہ ہوا ہو پہلے افطار کر لیا تو اس صورت کے اندر اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ جی اسی طرح ایک مسئلہ کراچی سے بھائی محمد طاہر صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ظہر کی سنت مؤکدہ پہلی جو ہیں وہ رہ جائیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کو کیا کریں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر سنت مؤکدہ آدمی کی ظہر کی رہ جائیں تو اب فرائض کے بعد ان کو ادا کیا جائے گا۔ یہی حکم ہے جمعہ کی سنتوں کا بھی، اگر جمعہ کی پہلی سنتیں رہ گئی ہیں تو اب بعد کے اندر جو ہے وہ 4 سنتیں ادا کر دی جائیں گی، جس طرح کے ظہر کی سنتیں رہ جائیں تو ان کو ادا کر دیا جاتا ہے۔ جی اسی طرح ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر زمین آدمی نے کرائے پر لی ہو تو عشر جو ہے یہ مالک پر ہوگا یا جو ہے جس نے کرائے پر زمین کو لیا ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ عشر کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ عشر اس آدمی پر ہوتا ہے جس کے لیے زمین کی پیداوار ہوتی ہے، تو اب زمین کی پیداوار چونکہ جو کرائے پر جس نے لی ہوئی ہے زمین تو وہ آدمی جو ہے زمین کی پیداوار لیتا ہے، تو لہٰذا عشر بھی اس کے ذمہ ہوگا، مالک کے ذمہ عشر نہیں ہوگا۔ ہاں ایک صورت ہے مزارہ گیری کی، مزارہ گیری کے اندر جو ہے جو حصہ مالک کو ملے اس کا عشر مالک ادا کرے گا، اور جو حصہ جو ہے مزیرے کو ملے تو مزیرہ اس کا عشر ادا کرے گا۔ باقی یہ پوچھا گیا ہے کہ آیا عشر جو ہے اس کے ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آدمی جو ہے اس میں سے اپنا خرچ وغیرہ نکال کر عشر ادا کرے گا یا اس سے پہلے بھی عشر ادا کر سکتا ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ خرچ وغیرہ جو ہے اس کے نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ جتنی بھی پیداوار ہوگی، خواہ وہ گندم کی صورت میں ہو، گنے کی صورت میں ہو، چنے کی صورت میں ہو، جوار کی صورت میں ہو، باجرہ کی صورت میں ہو،
بہرحال یہ کسی صورت کے اندر بھی پیداوار ہو تو اس پر عشر ہوگا بغیر خرچہ نکالے ہوئے۔ جی اسی طرح ایک مسئلہ بھائی ادریس صاحب نے پوچھا ہے سعودیہ سے، جی وہ پوچھتے ہیں کہ کون سے جانور جنت کے اندر جائیں گے اور کون سے جانور جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ تو جی جواب یہ ہے کہ اصل تو جو حساب کتاب ہے وہ تو انسانوں اور جنات سے ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مکلف ان کو بنایا ہے۔ احکام کے مکلف جو ہیں وہ انسان اور جنات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو خطاب کیا ہے وہ انسانوں اور جنات کو خطاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے یا معشر الجن والانس، یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسول، یا معشر الجن والانس ان استطعتم۔ تو بہرحال یہ جو مکلف بنائے گئے ہیں صرف انسان اور جنات مکلف بنائے گئے ہیں، حساب کتاب ان سے ہوگا۔ ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں اور جنوں کو یہ بات بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ میں تو ایسا اللہ ہوں کہ میں تو جانوروں کے درمیان بھی انصاف کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ ان دو بکریوں کو لائیں گے کہ ایک جو ہے سینگ والی بکری تھی اور ایک بے سینگی بکری تھی، تو ان کو کیا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ جس نے دنیا کے اندر سینگ والی بکری نے بے سینگی بکری کو تکلیف دی تھی تو اللہ تعالیٰ اس سے وہاں بدلہ دلوائے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام کو فرمائیں گے کہ کونو ترابا، مٹی ہو جاؤ، یہ سارے کے سارے مٹی ہو جائیں گے۔ اب جو کافر دیکھ رہا ہوگا کہ بھئی مجھے تو سزا ملنی ہے، تو کافر جو ہے اس وقت یہ تمنا کرے گا۔ 30 پارہ سورۃ النبا کی آخری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ جس دن کافر انسان دیکھے گا کہ یہ جو جانور ہیں تو ان کو کیا ہو رہا ہے، بغیر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیے بغیر جو ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں، تو اس وقت کافر بھی یہ تمنا کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا، لیکن یہ اس وقت مٹی نہیں ہوگا کیونکہ یہ مکلف ہیں۔ تو بہرحال جنت کے اندر یا جہنم کے اندر مکلفین ہی جائیں گے، اور جو غیر مکلف ہیں وہ جنت جہنم کے اندر نہیں جائیں گے۔ البتہ بعض جانوروں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جنت کے اندر جائیں گے۔ مثلاً ان جانوروں میں سے ایک جانور ابراہیم علیہ السلام کا بچھڑا، جب وہ مہمان آئے تھے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کر دیا تھا، اور اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی ناقہ، اونٹنی جو نکلی تھی جس کو پھر بعد کے اندر قوم والوں نے جو ہے مار دیا تھا، اور اسی طرح جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد جسے نملہ سلیمان کہتے ہیں، اور اسی طرح حضرت ہدہد اور نملہ، یعنی ایک ہدہد پرندہ ہے اور نملہ جو ہے وہ چیونٹی ہے۔ تو بہرحال اصحاب کہف کا کتا بعض جانوروں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو ہیں جنت کے اندر جائیں گے۔ جی ہمارے محترم ملک اویس صاحب مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ 12:30 یعنی 12:30 پہ آدمی جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے؟ تفصیلی وضاحت۔ تو جی جواب یہ ہے کہ اصل تو موسموں کے اعتبار سے وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے، یعنی کبھی جو ہے موسم کے اعتبار سے سردیوں اور گرمیوں کے اندر جو ہے چونکہ وقت مختلف ہوتا ہے تو مختلف وقت کے اعتبار سے وقت جو ہے داخل ہوتا ہے، کبھی جو ہے وقت پہلے داخل ہوتا ہے اور کبھی جو ہے وقت ذرا بعد میں داخل ہوتا ہے۔ تو جی آج جو ہے ظہر کا وقت داخل ہوا ہے 12:14 پر زوال ہو گیا تھا، 12:14 پر زوال، تو بہرحال اس کے بعد 15 منٹ ہیں، تقریباً 12:30 بنتے ہیں، کوئی 12:30 جو ہے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر سنت ادا کرنا درست ہے۔ بہرحال یہ سردی اور گرمی کے موسم کے لحاظ سے ذرا اس میں فرق آتا رہتا ہے،
تو اس لیے جو ہے اس کا تھوڑا خیال رکھ لینا چاہیے کہ گرمیوں کے اندر جو ہے وہ وقت ذرا جلدی داخل ہو جاتا ہے، اور سردیوں کے اندر جو ہے وہ ذرا دیر سے، یا کبھی جو ہے نا موسم کے اعتبار سے تھوڑا آگے پیچھے ہوتا ہے۔ جو نقش جات بنے ہوئے ہیں تو ان کے مطابق جو ہے اس پر عمل کر لیا جائے۔ جی اسی طرح ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں آدمی مسواک کر لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ مسواک کرنے کی شرعاً اجازت ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، خواہ وہ دن کے پہلے حصے میں مسواک کرے یا دن کے دوسرے حصے میں مسواک کرے، خواہ وہ تر مسواک کرے یا خشک مسواک کرے، تو بہرحال مسواک کرنے کی شرعاً اجازت ہے۔ جو کچھ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ آخر کے اندر میں درخواست کرتا ہوں کہ جو بھی آپ ہمارے واٹس ایپ پر مسائل بھیجیں گے 0342 90 58 113 پر انشاءاللہ